سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی کسی لحاظ، کسی اعتبار سے، کسی بات میں بھی افضل نہیں ہے۔ آپ سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، اور سب سے بلند ترین مرتبے پر اللہ تعالیٰ جل کریم نے آپ کو فائز فرمایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی ہر بات معجزہ ہے، آپ کا ہر فعل معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رفتار گفتار، فرمایا سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ایک دو واقعات عرض کیے تھے جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات میں سے معجزات تھے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنا، جاری ہو جانا، انگل کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، ڈوبے ہوئے سورج کا لوٹ آنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ آپ کے بہت بڑے معجزات میں سے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے بلکہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شانیں اور معجزات روز روشن سے بھی زیادہ روشن موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ آ رہے تھے اور راستے میں صحابہ کرام کو بھوک لگ گئی اور شدت کی بھوک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کی چیز؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میرے تھیلے میں گٹھلی میں تھوڑی سی کھجوروں کے دانے ہیں۔ فرمایا زیادہ نہیں تھے، فرمایا گنتی کے دانے تھے۔ میں نے وہی عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری گٹھلی میں تھوڑے سے دانے کھجوروں کے ہیں۔ فرمایا لاؤ۔ میں نے وہ گٹھلی پیش کر دی، آپ نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ اس کے اندر ڈالا اور آپ نے کھجوروں کے دانے اپنی مٹھی میں لے لیے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کتنے دانے ہوں گے جو مٹھی میں آئے ہوں۔ فرمایا زیادہ نہیں تھے، آپ کی مٹھی میں وہ آ گئے اور آپ نے باہر نکال کر اپنے دست اقدس کو آپ نے سامنے بچھا دیا، رکھ دیا، اور جو کچھ پڑھا وہ آپ نے پڑھ کر دم کر دیا۔ فرمایا 10 کو بلاؤ اور یہ کھلاؤ۔ میں 10 آئے، وہ سیر ہو گئے۔ فرمایا اور 10 بلاؤ،
میں نے اور 10 آدمی بلا لیے، انہوں نے بھی خوب کھایا اور پیٹ بھر لیا، سیر ہو گئے۔ فرمایا 10 کو لاتے جاؤ اور یہ کھلاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ پورا لشکر تھا اور اول سے آخر تک سارا لشکر کھا گیا، پیٹ بھر کر انہوں نے کھایا، سیر ہو کر کھا لیا، اور جب میں نے دیکھا کہ اول سے آخر تک یہ سارے کھا چکے ہیں اور سیر ہو چکے، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ان دانوں کو اب گٹھری جو ہے تمہارے پاس اس میں ڈال دو، اس تھیلی میں ڈال دو۔ میں نے ڈال دیے اور فرمایا کہ جاؤ اس سے ہاتھ ڈال کر کھولنا نہیں، دیکھنا نہیں ہے۔ فرمایا جب بھی ضرورت ہو اس میں ہاتھ ڈالو اور ہاتھ ڈال کر کھا لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو چند دانے تھے اس تھیلی میں انہیں کھاتا رہا، جب بھی بھوک لگتی، جب بھی ضرورت پڑتی میں وہیں سے نکال کر کھا لیتا، سیر ہو جاتا، اور مہمان آتے تو مہمانوں کو بھی کھلا دیتا، اور اگر کوئی سائل آتا تو سائل کو بھی میں دے دیتا۔ رحمت عالم کے عہد پاک میں، نبی پاک کی پاک زہری زندگی میں یہ کھجوریں چلتی رہیں، کم نہیں ہوئی۔ میں خود بھی کھاتا رہا، مہمانوں کو بھی کھلاتا رہا، فی سبیل اللہ مانگنے والوں کو بھی دیتا رہا، لیکن کھجوریں اسی طرح باقی رہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے محبوب